قرآن نے کہا یہ بھاری ہے، کبیرۃن انہا لکبیرۃ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا۔ اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے۔ جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے، اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے۔ اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیز۔ دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں۔ عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں، اتنی محنت کے کام ہے یہ۔ ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام؟ بہت سکون والا کام، کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ عورتوں سے پوچھو ذرا جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا، بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے۔ نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے ہوئے۔ تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا، لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک وقت کے بارے میں سوال نہیں تھا۔ یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے، دین آسان ہے میرے عزیزو، دین بہت آسان۔ اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا، لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر، صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جیم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی، اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے، آسان رکھا۔ اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے گی۔ یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی۔ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے
نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کر دردناک عذاب میں گرفتار کر۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے، ہر نعمت سے محروم فرمائے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل۔ لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے ہیں؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی، وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس کی۔ دکان میں گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے، مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگھنے لگے۔ اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے گا؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں۔ بھیڑ ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا؟ رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزوں، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں، وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے۔ لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا۔ لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا بعد میں کر لیں، وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال ہے۔ وہ ان کا تقویٰ تھا، آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے خوف عذاب کو اپنے گھر میں لاتا، اللہ کی ناراضگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے، آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے، بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو۔ پھر وہ آیا اور کئی دن کے بعد کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی۔ آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا، آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی، برکت ختم ہو جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے، پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ۔ جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا فرمان سننا چاہیے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی لیے میرے غوث نے فرمایا پیران پیر میر میران سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں جن کی نیازیں کھا کر موٹے ہو جائیں، ہاں ان کے نام پر صرف نیازیں منتیں نظریں کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ پیران پیر فرماتے ہیں میرے مریدین میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن۔ آپ یہ پڑھ کر کے دیکھیں روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھو اور بستر پہ۔ دوسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے تاریخ لکھنے والوں، وہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بنا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جانور کی طرح سے چہرہ بن گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی ہے، فوراً اس نے کواڑ بند کر دیے، دروازے سب لگا دیے، کہا کسی کو کیسے بلا سکتا ہے میت پہ باپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا۔
گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہی اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں، گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی، سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کے۔ آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہو۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لی، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی ہے کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں بیٹے اے لڑکے تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارک، خاص طور پر رمضان المبارک۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔
اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوس، گربہ اون رسیدی تمام بول حبیس۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیش ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے۔ دن میں آپ کتنی درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہو، 200 پڑھتے ہو، 500 پڑھتے ہو، 1000 پڑھتے ہو۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناغا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناغا، اس میں تھوڑے آگے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک دے، اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو اقبال کی بات تھی، اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بن، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا؟ آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری، 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے وہ اور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا، پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ کس کے طفیل؟ حضور۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی، میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری۔ کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے، کیا یہ جائز ہے کہ آپ حج فرض ہے، حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی، پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا، پہلا حج میرے اوپر فرض تھا، دوسرا حج نفل تھا، اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری، ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہو، مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے، لیکن یہ عاشق صادق درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا، نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، لا کس کو کہتے ہیں عربی میں، نہیں، آپ نے کچھ مانگا مجھ سے عربی میں مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا، لا، حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں، یا اعلیٰ حضرت فرماتے، اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے، اور حضور جب دیتے تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا، اگر عاشق ہوگا تو دوں گا، اگر پہ نہیں دیتے حضور، جیسا آیا ویسا لے لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے، کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر ایک کو دنیا مانگنے والے آخرت مانگنے والے سب۔ اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں، اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا، میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کسی عاشق کا سوال، حالانکہ تقاضا قانون الہی یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو پردے پہ چھپا دیا، لیکن اللہ جسے چاہے جو چاہے دکھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ضرور ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں لوگ کسی کو دکھا دے۔ مانگتے رہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، چلے گئے، تب آپ نے وہ شعر لکھا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو کون سا بہت بڑا ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کی بات کر دی، اتنی بڑی تمنا کر گیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، بہت ہے حضور کے دربار کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جب یہ شعر کہا تو فرماتے اسی وقت قبر رسول سے ایک روشنی نظر آئی، اعلیٰ حضرت جب دیکھنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اپنے جمال و جلال کے ساتھ جب نظر آئے۔ اب ایک عاشق کے لیے امتحان کا وقت، جس کے لیے تڑپتا رہے، جس کے لیے زندگی بھر صلاۃ و سلام نعت و منقبت کرتا رہے، جب وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ابھی چمٹ جاؤں کیا کروں۔ تب پھر اعلیٰ حضرت کہتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، کیا کہہ رہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا دل کر رہا، وہ چہرہ وہ جمال جہاں آرا جو کروڑوں لوگوں کو، ارے گنبد کا حسن ایسا ہے تو حضور کا کیا۔ مدینہ جانے والے قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد دیکھتے رہو تو آنکھیں بھی میچنا بھول جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گنبد پاک کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دل نہیں بھرتا، تو رسول پاک کا حسن کیا ہے؟ کہتے ہیں سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن وہ عالم بعمل تھے، کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ حضور پاک اپنا جلوہ دکھا کر کے پھر امتحان بھی لے رہے ہیں۔ احمد رضا کی پھر عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے یا پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے سجدے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ وہ مقام ہے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سچے دل سے، خاص طور پر رمضان المبارکہ میں درود مبارکہ کی کثرت کرو، اور یقیناً وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے تو مدینے بلا کر نوازے، چاہے تو ہمارے گھر تشریف لا کر نوازے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، بلکہ ہم تو یہ پڑھتے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں۔ کل ایک بات میں کہتے کہتے کرناٹک میں تھا، ادھوری رہ گئی۔ بات یہ تھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، برسوں سے میری تمنا یہ رہتی کہ کسی نہ کسی طرح سے رمضان میں حضور کے دربار میں گزاروں، لیکن چونکہ تراویح کا سلسلہ میرا شروع سے 25 سال سے میں تراویح سنا رہا ہوں، اور یہ 26واں سال، 25واں سال سلور جبلی تو جیل میں منایا، 25ویں تراویح میری جیل میں سنایا، 26ویں یہ ہے ابھی
یہ 25 سال میں ہر سال یہ خواہش ضرور رہتی تھی کہ حضور کے دربار میں مدینے میں رمضان گزارے، لیکن تراویح کی وجہ سے پھر یہ سوچتا کہ یہاں رہ کر کے بھی تو حضور کا ہی کام کر رہے ہیں، کمپرومائز کر کے چلتے تھے۔ لیکن بیچ میں کچھ سال ایسے آئے کہ 2-3 روزے شروع کے وہاں کرنے کا موقع ملتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا اور تراویح کو کنٹینیو کرتا تھا۔ چوتھے روزے سے یہاں ایک بار تیسرا روزہ تھا مدینہ طیبہ میں، اور خواہش یہ تھی کہ اب کل صبح جانا ہے واپس روزے کی حالت میں، آخری افطاری ہے، افطاری کا سامان لے کر۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جالیوں کے پاس باب جبرائیل جو دروازہ حضور کے قدموں کی طرف کھلتا ہے، ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے اندر جا کر کے حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آخری افطاری کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ جب روزہ کھولنے کا موقع ملا ہے تو اسی جگہ پر میں افطاری کیا کرتا، سامنے جالیاں ہوں۔ اس دن ہوا یہ کہ افطاری لینے میں مجھے تھوڑا سا وقت ہو گیا، لیٹ ہو، اور وہاں ایسا ہے خاص طور پر رمضان میں تو عصر کے بعد ہی پورے اندر مسجد کھل ہوتی، دروازے لاک بند تو نہیں ہوتے لیکن پولیس والے پہرا دیتے، پھر اندر کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح سے بھیڑ ہو جائے گی تو سب ایک دوسرے پر چڑھتے رہے، روک دیا جاتا ہے، پھر ڈائیورٹ کر دیتے لوگوں کو دوسری جگہ ادھر ادھر۔ میں جب پہنچا تو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا، اب سوال ہی نہیں تھا اندر جانے، لیکن پھر بھی ایسے دروازہ تھا، دروازے کے باہر صحن ہے بہت بڑا، صحن میں بیٹھنے کو موقع مل گیا، میں کسی طرح بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے دروازہ دکھ رہا ہے اور دروازے کے اندر سے حضور کی جالیاں، لیکن شدت سے خواہش تھی کہ وہ حضور کا گھر ہے، جن جالیوں کے اندر حضور پاک آرام فرما رہے ہیں وہ حضور کا گھر ہے، خواہش تھی کہ حضور کے دربار میں اندر جاؤں۔ اس وقت میں بیٹھے بیٹھے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ ایسے علیہ ہی وسلم بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ 70 صحابہ حضور کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔